أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت خاتم النبیین کے سلسلے کی موجودہ سال کی یہ دوسری تقریب، مگر 13 سالوں کے بعد یہ 14واں سال، جو عدد کے اعتبار سے بھی بڑا بابرکت عدد محسوس ہو رہا ہے، اس 13 سال کے بعد 14ویں سال میں یہ مجموعی اعتبار سے 191 آج کی یہ تقریر کچھ ایسی وضاحتوں کے ساتھ ہونا ہے کہ جس کو وہی مومنین سمجھ پائیں گے جو اس سے پہلے کی تقاریر میں حاضر رہیں، اور وہ چونکہ ابھی آ رہے ہیں اس لیے یہ وضاحتیں میں تقریر کے آخر میں کروں گا. البتہ سب سے پہلی وضاحت تو اس لیے ضروری کہ اسی حوالے سے ہماری تقریر شروع ہونے جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک 8 مہینے پہلے یا 9 مہینے پہلے 15 شعبان کی جو سیرت رسول کی تقریر ہوئی تھی، پچھلے سال کی آخری تقریر، اس میں ایک ایسا موضوع آ گیا تھا کہ جس کے بارے میں ایک اور وضاحت ضروری تھی، لیکن اس وقت کوئی گنجائش نہیں تھی ہمارے پاس. تقریر کا وقت بھی پورا ہو گیا تھا اور وہ اس سال کی آخری تقریر. کیسٹ سننے والے ربط ملا لیں گے، اس لیے اس کو دہرا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ پیغمبر کی زندگی کا آخری سال ایک ایسا سال بنا کہ جس میں جھوٹے دعوے بہت زیادہ ہونے لگے، خصوصیت کے ساتھ نبوت کے، تو اللہ کے رسول نے اس وقت اس خطرے سے اپنی امت کو آگاہ کیا کہ یہ سلسلہ جو میرے ہوتے ہوئے میری موجودگی میں شروع ہو گیا، اب یہ چلتا رہے گا، اور قیامت آنے تک تمہیں مسلسل ایسے جھوٹے دعوے کرنے والے ملیں گے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی جھوٹا دعویٰ کرتا ان میں سے بعض کا دعویٰ چل ہی نہیں پاتا ہے. اس نے جو دعویٰ کیا یا وہیں پہ اس کی حقیقت کھل گئی، یا یہ کہ اس کو حالات صحیح نہ ملے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے کہ یقیناً کوئی شک ہی نہیں ہے آدمی کو کہ ان کا دعویٰ سرتاپا جھوٹا، مگر کسی وجہ سے لوگوں نے اس جھوٹ کو بھی قبول کر لی. تو ایسے افراد کہ جن کے جھوٹے دعوے اس دور میں چل جائیں گے جس دور کے وہ ہیں، ان کی تعداد 70 یا 40 بتائی گئی. یہ حدیث 15 شعبان 1418 ہجری یعنی 16 دسمبر 1997 کی اس تقریر میں آئی تھی کہ جو 189 نمبر کی تقریر تھی. پچھلے ہفتے جو میں نے بیان کیا وہ یہ نہیں، اس میں یہ حدیث آئی تھی کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج جسے تم جھوٹا دعویٰ کرتے دیکھ رہے ہو یعنی مسلمہ کذاب، تو یاد رکھو ایسے اور دجال آئیں گے، اور قیامت بپا نہیں ہو سکتی جب تک کہ کم سے کم 40 ایسے دجال نہ آ جائیں. اور معصومین کی احادیث میں یہ تعداد 70 تک. اب تاریخ اسلام کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو شاید جھوٹے دعوے کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ نظر آئے. 40 کا عدد ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو بہت بڑا لگ رہا ہو، لیکن ویسے اگر آپ 1400 سالہ تاریخ اسلام دیکھ لیں تو ایسے دعوے کرنے والے کہ ہم نبی
بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں ہی 40 سے زیادہ نکل گئے. تو یہ 40 کا عدد یہ نہیں بتا رہا ہے کہ کل ایسے 40 ہوں. 40 کا مطلب یہ ہے کہ جن کے دعوے چل جائیں، جن کی بات لوگ مان لیں، جن کو سنجیدگی سے اپنا نبی تسلیم کر کے باقاعدہ ایک فرقہ یا گروہ بنانے والے مل جائیں. ورنہ پوری کتابیں لکھی گئی جھوٹے نبیوں کے لطیفے. یہ وہ جھوٹے نبی تھے جو دعوی نبوت کر رہے تھے. لوگ ان کی بات سنتے تھے، اسی وقت ہنس دیتے تھے. لوگ ان کی بات سنتے تھے، اسی وقت مذاق اڑا دیتے تھے. لوگ ان کی بات سنتے تھے، اسی وقت پلٹ کے کوئی ایسا سوال کر دیتے تھے جس کا مقصد ہی یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ تم کون. لیکن اس تمام تر ہوشیاری یا ذہانت کے باوجود مسلمانوں کے ہر وقت اس عقیدے کے باوجود کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، 30 سے 40 ایسے گزر گئے کہ جن کا دعویٰ مان لیا گیا، تسلیم کر لیا گیا، اور اتنی سنجیدگی کے ساتھ کہ باقاعدہ ایک گروہ ان کے نام پر تیار ہو گئے. یہ عیسائیوں یا یہودیوں یا ہندوؤں یا بے دین لوگوں میں نہیں، عالم اسلام میں سے، جس کی آخری مثالوں میں مرزا غلام احمد قادیانی. باقاعدہ دعویٰ کیا گیا تو سامنے قبول بھی ہوا، اور اتنی سنجیدگی کے ساتھ کہ جتنا منظم یہ گروہ ہمیں نظر آتا، کئی مقامات پر تو مسلمان بھی اتنے منظم نظر نہیں آتے. جیسے بابی اور بہائی مذہب جو ایران میں شروع تو کسی اور بات سے ہوا، لیکن اس میں بیچ میں ایک مرحلہ آیا کہ جہاں یہ دعویٰ کیا گیا. عجب، یہ تو قادیانی کا بھی مسئلہ کہ پہلا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم اصلاح کرنے آئیں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر انجام دینے آئیں. پھر یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ مسلمان اس وقت بڑی ذلت و پستی میں ہیں، ہم انہیں متحد کر کے ایک طاقت بنانے آئیں. پھر یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم امام ہیں، اور پھر یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم نبی. اور وہاں بابی اور بہائی مذہب میں تو آگے دعویٰ تھا کہ ہم خدا. تو اب یہ 30 یا 40 ایسے جھوٹے دعویٰ کرنے والے آئیں گے قیامت تک. یہ پیغمبر کی حدیث. تو اس میں پہلی بات تو قابل توجہ یہ کہ اس سے مراد وہ ہیں کہ جن کے نام پر ایک فرقہ بن جائے، جن کی اپنی ایک حیثیت ہوگی، جن کے بارے میں عالم اسلام اس کو بالکل مذاق کے اندر نظر انداز نہیں کر پائے گا. لیکن اس میں سے پہلے کا نام مسیلمہ رکھا گیا اور آخری کا نام دجال. وہ تقریر جو سیرت رسول دجال کے حوالے سے ہوئی وہ اس بات پہ ہوئی کہ پیغمبر کی نبوت اور رسالت چونکہ قیامت تک کے لیے، تو پیغمبر نے فقط مسیلمہ یا اسود عنسی کے بارے ہی میں یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ قیامت تک کے ایسے جھوٹے دجالوں کے بارے میں. اچھا، دجال کہتے ہی جھوٹے کو، لیکن اردو میں چونکہ یہ مشہور نہیں ہے اس لیے میں نے لفظ جھوٹا استعمال کیا. ورنہ اگر کوئی کہہ لے کہ اچھا کوئی سچا دجال بھی ہوتا تو وہ تو ممکن ہی نہیں. دجال نکلا دجل سے ہے، دجل مانے فریب، دھوکہ، فراڈ، چیٹنگ، جو لفظ بھی آپ کہیے. تو ایسے دجالوں آخری وہ ہے جو امام کے بھی بعد آئے گا. اس کا بھی حوصلہ دیکھیے کہ امام سے پہلے اگر ایسے لوگ گزرے تو سمجھ میں آتا، امام کے بھی آنے کے بعد آئے گا. لیکن یہ بالکل وہی کیفیت کہ جیسے یہ 3 یا 4 جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے جو پیغمبر کے زمانے میں پیدا ہوئے، جہاں سے ہماری بات چل رہی ہے، تو وہ آخری والا پیغمبر کے بعد آئے گا. اس کے بارے میں مجھے کیا وضاحت کرنا؟ یہ اتنی ساری باتیں تو ایک طرح سے کچھ پرانی باتوں کی تکرار ہوئی، کچھ نئی باتیں. وضاحت یہ کرنا کہ اس میں علماء اسلام میں یقیناً یہ اختلاف ہے کہ وہ نوجوان جس کے حالات تقریر نمبر 189 میں گزرے. اب 9 مہینے پہلے کی تقریر کس کو زبانی یاد ہوتی؟ جو باقاعدگی سے آنے والے ان کو بھی کہاں یاد ہوگی. لیکن اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہوں کہ وہ نوجوان جو مدینے کے ایک یہودی گھر میں پیدا ہوا، جس کا اپنا نام صاف یا صائف، اور پیغمبر نے اس کی کچھ نشانیاں بتائیں، تو عالم اسلام یعنی علماء اسلام میں ایک اختلاف ہو گیا. ایک نظریہ یہ تھا جو اس تقریر میں آ گیا کہ بھائی وہ دجال نہیں، پیغمبر کی بتائی بھی کچھ نشانیاں اس پر پوری تو اتری، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس پر کچھ نشانیاں پوری اتریں تو ہم یہ سمجھے کہ ساری نشانیاں اس سے منطبق ہو رہی. 1 2 3 چیز میں مشابہ ہو جانا. چنانچہ ایک نظریہ مسلمانوں کے درمیان یہ کہ وہ نوجوان دجال نہیں تھا، اس کا نام، اس کی شکل و صورت، اس کے والدین کے حالات سب کے سب مل گئے دجال.
تو اس زمانے کے لوگوں نے اسے دجال سمجھا، اس کے پیچھے پڑ گئے، اور پھر پیغمبر کو وہ ارشاد فرمانا پڑا کہ چھوڑو اس کی جان۔ یہ مختصر کر رہا ہوں، کیونکہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو نقصان پہنچا نہیں سکتے، اسے آخری زمانے تک زندہ رہنا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اس کے پیچھے پڑنے کا، یعنی پھر جائز ہی نہیں، اس لیے چھوڑ دو اس کے حال پر۔ اور بعد میں پتا چلا کہ ہاں واقعاً وہ نوجوان دجال نہیں تھا، کیونکہ ایک عیسائی جو تمیم کہلاتا ہے، تمیمی کہلاتا ہے قبیلہ بنو تمیم کی وجہ سے، وہ ایک جزیرے میں اصلی دجال کو دیکھ کے آ گیا۔ یہ مدینے والا دجال ایک طرف تھا، اور اس کے ہوتے ہوئے ایک عیسائی نوجوان جو بعد میں مسلمان ہو گئے، جزیرہ قبرستان میں اس دجال کو دیکھ کے آ گئے کہ جسے آخری زمانے میں آنا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت کہ پیغمبر نے یہ مسئلہ حل کر دیا، کہا کہ دیکھو تم اب تک اس مدینے والے کو دجال سمجھ رہے ہو، آؤ اپنے اس بھائی کی گواہی دے لو۔ اور وہ پورا واقعہ تقریر نمبر 189 میں گزرا۔ لیکن جس طریقے سے اور بہت سارے موضوعات میں اختلاف، یہاں پر بھی ایک اختلاف، اور ایک دوسرے روایت بھی ہمارے پاس جو میں نے آج سے 20 سال پہلے پڑھی، اب تو 22 سال ہو گئے ہوں گے یا 21 سال، پچھلا سال جب تھا تو 20 سے اب 21 ہو گئے، 21 سال پہلے میں نے پڑھی تھی، اور وہ روایت بھی سیرت معصومین کی آخری تقاریر میں آئی تھی، لیکن اس کے بعد اسے دوبارہ پڑھنے کی نہ ضرورت پیش آئی نہ موقع ملا۔ اب جن کے ذہن میں وہ تقاریر ہوں گی، ان کے ذہن میں اسی وقت پچھلے سال ہی ایک یہ اشکال پیدا ہوا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ وضاحت ہو جائے، اور وہ یہ کہ یقیناً کچھ کتابوں میں غایت المقصود، ارشاد الطالبین، ایک سلسلہ ہے کتابوں کا، جہاں پر یہ موجود ہے کہ نہیں، وہی دجال والا واقعہ صحیح کہ مدینے میں جو نوجوان پیدا ہوا وہی اصلی دجال جو پیغمبر کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، اور جب پیغمبر اس سے ملاقات کر کے آ رہے تھے، مدینہ کہہ رہا ہوں، اصل واقعہ یہ ہے کہ مدینے سے چند میل کے فاصلے میں، تو اس نے راستے میں پیغمبر اسلام کو شہید کرنے کا ایک منصوبہ بنایا، بلکہ عمل بھی کر لیا، اور ایک بڑا پتھر جو پہاڑ کے برابر، اس پتھر کو پیغمبر کے سر پہ گرانا چاہا، یہ وہ دوسری روایت۔ اور اس وقت جبرائیل نے اس نوجوان کو جو صائف ابن صائب یا صائف ابن سیاد، اس کے باپ کے نام، گرفتار کیا، بلکہ گردن سے پکڑ کے اٹھایا، اور ایک جنبش ید، ہاتھ کی ایک حرکت، اسے اس جزیرے میں لے جا کے پھینکا کہ جہاں پر اس نوجوان نے اس سے ملاقات کی جس نے مدینے میں آ کے واقعہ سنایا۔ اور یہ بھی روایت کہ جس وقت اسے وہاں پھینکا جا رہا تھا، اس وقت اس نے جبرائیل کے پاؤں کے نیچے کی مٹی کو اٹھایا اور اپنی مٹھی میں اس کو جمع کر دیا، اور جب اس کو اس جزیرے میں پھینکا گیا، اس وقت اس نے اس مٹی کو اڑایا۔ غایت المقصود کافی مشہور اور معتبر کتاب، یقیناً کافی اور تہذیب کے معیار کی تو نہیں، لیکن امام زمانہ کے حالات کے سلسلے میں خاصی مشہور کتاب، اور ارشاد الطالبین ہے، اور تھوڑا سا اس کا تذکرہ بہار کے اندر بھی، اور اس مٹی کو اس نے وہاں اس جزیرے میں گرتے گرتے اچھال دیا۔ جبرائیل کے پاؤں کی مٹی سامری کے ہاتھ لگی تو اس نے وہ گوشالہ یا بچھڑا بنایا جس کا تذکرہ قرآن تک میں، اور اس دجال کے ہاتھ میں لگی تو اس نے اس خاک کو اڑا دیا۔ مگر اب یہ وہی ایک روایت پڑھ رہا ہوں، اس کے صحیح اور غلط ہونے کی بحث نہیں، مگر پروردگار نے ابھی اس مٹی کو جو وہ اچھال چکا پھیلنے سے روکا ہوا۔ بہار کے اندر یہ جملہ ہے علامہ مجلسی کا کہ تقریباً 1000 سال کے بعد یہ مٹی پھیلنے لگی، اور جب یہ پھیلتے پھیلتے ساری دنیا پہ چھا جائے، پھیلنے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے کوئی غلاف اس زمین کے گولے پہ چڑھتا ہوا نظر آئے، وہ مٹی پھیل رہی، جس وقت یہ مٹی ساری دنیا پہ چھا جائے گی وہ وہی وقت ظہور امام ہوگا۔ لیکن 970 سال، 1000 بھی میں ایک راؤنڈ فیگر کے اعتبار سے کہہ گئے، 970 سال کے بعد یہ پھیلنا شروع ہوگی، آغاز ہوگا۔ اور یہیں پر پھر علامہ مجلسی کا وہ جملہ، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، علامہ مجلسی دجال کے واقعے کے 970 سال کے بعد کے عالم، علامہ ہلی پہلے کے عالم، شہید اول پہلے کے عالم، شیخ مفید پہلے کے عالم،
علامہ مجلسی، یہ مجلسی کا واقعہ بہار کا 970 سال کے بعد، چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ مٹی پھیلنا شروع ہو ایک دم سے دنیا کے اندر فتنے اور فساد کی آگ برپا ہو، پہلے آہستہ آہستہ، پھر جیسے جیسے مٹی پھیلتی جائے گی ویسے ویسے دنیا کا ہر علاقہ اس کی لپیٹ میں آتا چلا جائے گا۔ جب یہ مٹی جو جبرائیل کے پاؤں کے نیچے کی مگر دجال نے اپنی مٹھیوں میں لے کر اس جزیرے پر گرتے گرتے اسے اچھال دیا، جب یہ ساری دنیا پہ چھا جائے گی بس وہ وقت ظہور ہے۔ یہ نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی بالواسطہ روایت ہے، یہ ایک حکایت ہے کہ جس میں علامہ مجلسی نے اپنی سمجھ کے مطابق کچھ تفصیل بیان کی۔ خلاصہ کیا نکلا اس ساری گفتگو کا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ آج کی حد تک یا جو اس سال سے سیرت رسول سننے بیٹھے ہیں ان کی حد تک اب تک کوئی واسطہ، کوئی تعلق اس ساری تقریر کا سیرت رسول سے نہیں، لیکن جو ہر سال باقاعدگی سے سن رہے ہیں اور پچھلے سال کی آخری تقریر یاد تو اس کے حوالے سے یہ وضاحت ہوئی کہ دجال، دو روایتیں ہمارے پاس، دونوں اس بات پر متفق ہے کہ امام کے زمانے والا دجال پیدا ہو چکا، دونوں روایتوں میں، دونوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک جزیرے میں قید کیا جا چکا، یہ بھی دونوں کے اندر۔ اب اس کے بعد یہ اختلاف ہوا کہ کیا مدینے کا وہی نوجوان جسے مدینے والے دجال سمجھ کے اس کو مارنا چاہ رہے تھے وہ اور جزیرے والا ایک ہی ہے کہ جبرائیل نے اس کو مدینے سے اٹھا کے جزیرے میں پھینکا؟ یہ آج آپ نے سنا، یہ ایک ورژن، یہ ایک نظریہ ہے ہمارے بعض علماء کا، اور ایک یہ کہ نہیں وہ دو الگ الگ شخصیتیں تھیں، یہ وہ تقریر ہے جو 189 نمبر میں آپ سن چکے ہیں۔ یہ تھوڑی سی وضاحت اس لیے کہ بعض لوگوں کو میری دو تقاریر میں تضاد لگا، اور یہ وضاحت میں کرتا رہوں گا کہ یہ مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے بھی نہیں۔ اب ایک سوال لوگ کر سکتے ہیں، اس کا جواب میں پہلے سے دے رہا ہوں کہ اگر یہ دو نظریے تو آخر اس پر ریسرچ کر کے اس کو حل کیوں نہیں کر لیا گیا؟ تو اس کا جواب، یہ مسئلہ تو اتنا اہم ہے بھی نہیں کہ اس میں کوئی مرجع یا مجتہد اپنا وقت لگائے۔ ان کا جواب بھی یہ ہوتا کہ ہمارے پاس دیگر واجبات کے لیے جو وقت ہے اس کے بعد اتنا وقت نہیں بچتا کہ ایسے موضوعات پر کہ جو نہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، نہ قبر میں پوچھے جائیں گے، نہ قیامت، ان پر اپنا وقت صرف کیا جائے۔ صف اول کے علماء، ان کی پہلی ترجیح وہ باتیں جو عقیدے کا جز ہیں، وہ باتیں جو عمل کا حصہ ہے، وہ باتیں جس کے بارے میں قبر میں سوال ہونا ہے، وہ باتیں جو قیامت سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ تو اتنا کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں، اس لیے کہ دجال ایک ہو، کہ دجال دو ہو، کہ دجال 10 ہو، کہ مدینے والا ہی جزیرے والا ہو، کہ جزیرے والا الگ ہو، مدینے والا الگ ہو۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ کہ جب امام ظاہر ہوں گے وہ دجال آئے گا، ہمیں اس سے بچنے کی فکر کرنا، وہ کہاں پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، آج کل کہاں رہ رہا ہے، ڈومیسائل کہاں کا ہے، نیشنلٹی کہاں کی ہے، اس سب کوئی ہمیں کسی قسم کا کہیں پر واسطہ پڑے گا ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ دلچسپی کے لیے، تو دلچسپی کے مسئلے مراجع اور مجتہدین کے نزدیک پہلی ترجیح نہیں رکھتے ہیں، پہلی ترجیح رکھتے ہیں واجبات کے مسئلے جس پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے۔ ایک بات تو یہ ہو، دوسری بات اسی سے ربط دے کر کہ یہ جب اختلاف آ جاتا ہے روایات میں، ہمارے علماء نے اس کو حل نہیں کیا، لیکن اختلاف ایک ایسی چیز کہ بعض اتنے بڑے بڑے مسئلوں میں آ گئے وہ بھی حل نہیں ہو پا رہا۔ 1200 سال 1300 سال بعد کا ایک عالم، وہ آخر جب اس زمانے میں تھا نہیں، ساری اپنی محنت اور ذہانت اور ریسرچ کے باوجود ہر چیز کو حل کر ہی نہیں سکتا۔ مثلا ایک آ جائیے تاریخی چیز اور ایک آ جائیے عمومی چیز۔ تاریخی چیز کیا؟ یہ ماہ جمادی الاولیٰ، اور اس ماہ کی یہ آج 7 تاریخ ہو گئی، نہیں 7 سے زیادہ 9 ہو گئی، 14 جمادی الاولیٰ کی تاریخ بہت قریب ہے۔ شہزادی کی شہادت، دیکھیے یہ عالم اسلام کا کتنا بڑا مسئلہ کہ رسول کی ایسی بیٹی وہ دنیا سے رخصت ہو رہی، ہمیں نہ یہ پتا چل پا رہا ہے کہ تاریخ کیا تھی، نہ یہ پتا چل پا رہا ہے کہ وہ دفن کہاں۔ یہ دونوں چیزیں اختلافی، اور اتنی بڑی اختلافی، اتنا اس کے اندر اختلاف ہے کہ اگر آدھی شیعہ دنیا 14 جمادی الاولیٰ کی تاریخ اختیار کرتی تو آدھی شیعہ دنیا کے پاس 3 جمادی الثانی، باقاعدہ اس کے اندر واقعات غم منانے کے اعتبار سے بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم، بلکہ اتنا زیادہ تقسیم کہ بعض لوگ اس تاریخ کو شادیاں تک رکھ دیتے ہیں
لا علمی کی وجہ سے معلوم نہیں وہ تاریخ مشہور جو عین شہادت کی رات، جن کے پاس 3 جمادی الثانی کی تاریخ نہیں، ان کے یہاں نکاح، شادیاں اور دھوم دھڑکے والی شادی۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسا واجبات کا مسئلہ آ گیا کہ آج ہی شادی کرنا واجب، تو وہ تو ایک سادہ نکاح ہوگا، گھر میں میت ہو جاتی ہے اور پھر نکاح ضروری ہے تو نہیں، باقاعدہ یہ تصور ہی نہیں کہ یہ کوئی غم کی تاریخ۔ اور جن کے یہاں 3 جمادی الثانی زیادہ مشہور ہے، ان میں سے بعض 14 جمادی الاولیٰ، جو اس سال بھی بہت امکان، اس لیے کہ چھٹی کی رات پڑ رہی ہے، اتوار کی رات پڑ رہی ہے، شادیوں میں یہ چیز دیکھی جاتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جو ہمارے حساب سے اس زمانے میں حل نہ ہوتا، لیکن شہر مدینہ کا واقعہ، کربلا کی روایات میں کچھ اختلاف نظر آئے، جنگل اور بیابان کی بات، جہاں پہ پورا لشکر یزید ایک طرف ہے، لشکر حسین سے صرف ایک نوجوان زندہ بچا، باقی تو گھر میں بیٹھنے والی خواتین، لیکن شہزادی کی شہادت، یہ کتنا بڑا ظلم ہوا آل محمد پر کہ یہ تک پتہ نہیں چل پا رہا کہ تاریخ کیا ہے، جگہ کیا ہے۔ یہ وہی جملہ، یہ جو جملہ ابھی میں نے دہرایا کہ مصائب سیدہ کا جز سمجھیے اسے، یہ وہ جملہ جو آغا شیخ جواد تبریزی اس وقت ہمارے مراجع کی صفحے اول میں آیت اللہ سیستانی کے ساتھ ساتھ جن کا نام لیا جاتا، یہ جملہ حال سے مقصد 1 سال پہلے ان کو اس وقت ارشاد فرمانا پڑا۔ میرے جملے کی سیٹنگ دیکھیے، اس وقت انہیں یہ جملہ ارشاد فرمانا پڑا کہ جب بعض نام نہاد اپنے آپ کو مومن قرار دینے والوں نے شہزادی کے مصائب کا انکار کیا اور کہا کہ یہ روایتیں یہ ضعیف نظر آتی ہے، یہ مرسل نظر آتی ہے، ہمارے تمام مراجع نے سخت ترین احتجاج کیا اس نظریے پر جو پیش کیا گیا، اور پھر ہر ایک نے اپنے انداز سے جواب دیا۔ آغا آیت اللہ العظمیٰ شیخ جواد تبریزی آغا سیستانی کے ساتھ ان کی تقلید ہو رہی، یعنی آیت اللہ سیستانی کی احتیاط واجب رجوع کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو نام سامنے ہے وہ یہ نام، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مصائب کا انکار کرنے والے سوچ کہ مصائب تو ایسے ہیں کہ یہ تک طے نہیں ہو پا رہا ہے کہ تاریخ کیا ہے۔ انہوں نے تو دفن کی جگہ کا لکھا، تاریخ کے حوالے سے تو میں نے کہا کہ یہ مصائب کی انتہا کہ دنیا کو یہ تک پتہ نہ چل پایا کہ شہزادی کو کہاں دفن کیا گیا۔ مشہور چیزیں اپنی جگہ، ثابت شدہ وہ واقعاً مہم مسائل، اس کے اندر 1400 سال کے بعد فیصلہ کرنا بڑا مشکل۔ اسی طریقے سے یہ تاریخی مثال، یعنی تاریخی کیوں کہوں، یہ ہمارے عقیدے کی مثال، اور اسی طریقے سے واجبات، ایک مرجع اور دوسرے مرجع کا فتویٰ اگر الگ ہوتا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی کہ 2 الگ روایتیں آ گئی اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ روایت امام کی ہے کہ وہ روایت امام کی۔ یہ تو طے شدہ بات کہ دونوں میں سے ایک بات امام نے ارشاد فرمائی، 2 باتیں تو امام ارشاد نہیں فرماتے۔ مجتہد کے 2 فتوے کیوں ہوتے؟ اس لیے ہوتے کہ روایتیں 2 آ گئی، ہمیں پتہ ہے کہ ان میں سے ایک امام کی ہے اور ایک امام کی نہیں، لیکن اس کی پہچان ان مراجع میں جو 90 سال، اچھا چلے ایک بہت معمولی سی مثال دیں، وہ یہ کہ وہ روایت جس میں عورت کے حجاب میں اس کا چہرہ شامل کیا گیا، یہ جو فتویٰ آتا ہے کہ عورت کو اپنا چہرہ چھپانا، اور زیادہ تر یہی فتویٰ گزرا ہے ماضی کے 1000 سال میں۔ اب یہ جو اس کے لیے جو روایت، اور ایک وہ روایت ہے جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ چہرہ کھولا جا سکتا، یہ بھی روایت ہے وہ بھی روایت۔ مسئلہ حجاب، شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب کا نام، اس میں یہ دونوں قسم کی روایتیں جمع کی گئی۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ مولانا آپ کی مثال دے رہے ہیں کہ ہے کہیں، ہے تو کہاں ہے؟ اسی ایک کتاب میں دیکھ لیجیے، دونوں قسم کی روایتیں انہوں نے جمع کی، پھر ایک نتیجہ خود نکالا، مگر بہت سارے علماء نے اس نتیجے سے ہٹ کر اپنا فتویٰ دیا۔ تو یہ جو مسئلہ واقعاً واجبات کا مسئلہ، یعنی یہ وہ مسئلہ ہے جو قبر میں پوچھا جائے گا، یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، عورتوں سے بھی اور مردوں سے بھی۔ عورتوں سے یہ ہوگا کہ چہرہ کیوں نہ چھپایا، اور مردوں سے یہ ہوگا کہ تمہاری عورتیں تمہاری مرضی سے کیوں گھر سے بے حجاب باہر نکلی۔ یہ مسئلہ واقعاً واجبات کا مسئلہ، یہ مسئلہ واقعاً وہ ہے کہ جس کے لیے مراجع اپنی زندگی وقف کرتے، مگر 90 سال کی ریسرچ کے بعد بھی ان میں سے کچھ مسائل میں کہہ دیتے ہیں کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو ایسے اہم مسائل جو واقعاً ہمارے عقیدے کا جرم، جیسے شہزادی پر ڈھائے جانے والے مسائل، ایسے مسائل جو واقعاً ہمارے اعمال کا دار و مدار اس کے اوپر ہو رہا، اس تک کے بارے میں
جس میں واقعاً 18 گھنٹے 24 میں اور 90 سال تک ریسرچ کر رہے ہیں، کچھ مسئلے حل نہ ہو پائے، تو وہاں یہ کہہ دینا کہ ایک ایسا مسئلہ جو نہ عقیدے کا حصہ ہے نہ عمل کا، جس کے بارے میں نہ قبر میں سوال ہے نہ قیامت، جس کے بارے میں روایتیں دونوں طرف سے ضعیف، اسے کیوں حل نہیں کرتے؟ اور یہ والا جملہ سیرت رسول کے کئی واقعات کے اوپر آتا ہے۔ کئی ایسے واقعات گزرے جن کا بیان ہوا اور یہ کہا گیا کہ کچھ کتابوں میں اس طرح لکھا ہے، کچھ میں اس طرح لکھا ہے۔ کچھ واقعات ایسے گزرے جس کے سن میں اختلاف، کچھ نے کہا یہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے، کچھ نے کہا بعد میں۔ یہ ان سب کے لیے بھی ایک جواب ہے۔ آئیے تقریر نمبر 189 کی ایک ناتمام بات کو مکمل کر لینے کے بعد اب یہ بات مکمل ہوگی کہ ایک یہ بھی نظریہ ہے دجال کے بارے میں، اور اب تک حل نہیں ہوا اور نہ حل ہوگا، حل بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس پہ کوئی ریسرچ بھی نہیں کر رہا، اور اس لیے ریسرچ نہیں کر رہا ہے کہ ضرورت ہی نہیں۔ اب واپس آئیے جہاں سے موضوع چل رہا تھا اس کو آگے بڑھایا جائے۔ موضوع چل رہا تھا کہ جھوٹے نبی پیغمبر کی موجودگی میں سامنے آ گئے۔ پیغمبر کے یہ جو جملہ جسے میں خاص طور پر 2-3 مرتبہ دوہرا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے حوالے سے پیغام یہ دینا کہ دعوے دار جو جھوٹے ہوتے ہیں، کبھی یہ نہ سمجھیے کہ اتنی ہمت تو کس میں پیدا ہو، جب اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا جائے، اور اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے یہ جھوٹا دعویٰ کیا جائے، تو اب تو ہر دعویٰ جھوٹا ہو جانے کے، ہر دعوے میں جھوٹے آدمی سامنے آنے کے امکانات۔ چنانچہ ہم دیکھتے مجتہد نہیں ہے اپنے آپ کے جھوٹے اجتہاد کا اعلان ہوتا، کوئی مجتہد ہے مرجع نہیں، خیر یہ مثال تو نہیں ہوگی کہیں پر، لیکن فرضی مثال کہ مجتہد بن گیا، ابھی مرجع تک نہیں پہنچا، اپنے آپ کو مرجع قرار دے دے۔ قابل تقلید نہیں ہوا، کہا کہ میں قابل تقلید۔ ایک دینیات کی بچوں کی کتاب لکھنے کے قابل نہیں ہوا، توضیح المسائل اپنی چھاپ دی مثلا۔ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں اور آ رہی ہیں۔ جھوٹا دعوی امامت بھی ہوا، جھوٹا دعوی نبوت بھی، اس لیے کہ واقعاً دنیاوی کرسی کی طرح سے دینی کرسی کا بھی بڑا لالچ دلوں میں پیدا ہوتا۔ دنیاوی کرسی میں خالی دولت ملتی، دینی کرسی میں پہلے احترام ملتا ہے، اور جب احترام ملتا ہے تو ساتھ میں دولت بھی ملتی۔ یہی مسیلمہ کذاب کا کہنا تھا، یہی اسود عنسی کا دعویٰ تھا، یہی طلحہ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی تھی، اور اسی خیال نے سجا کے دل میں چٹکیاں بھری تھی۔ یہ 4 نام خاص طور پہ اس لیے میں نے لی کہ یہ 4 وہ ہیں کہ جو پیغمبر کی موجودگی جھوٹے دعوی نبوت کر چکے، بلکہ اس حوالے سے پیغمبر اپنی امت کو جو تیار کر رہے ہیں تو اس میں خاص یہ 2 نام تو پیغمبر نے لیے ہیں، ایک مسیلمہ کا اور ایک اسود کا، مگر آخری انتقال، وفات یا صحیح انداز میں شہادت کچھ ہی دن یعنی اسی مہینے پیغمبر کا وہ خواب۔ اچھا، اب ایک وضاحت میں جو تقریر کے شروع میں کرنے والا تھا، پھر سوچا آخر میں کروں، پھر اتنا مجمع تو میرے سامنے آ گیا جو باقاعدہ مجمع، تو بیچ میں کر لی۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت سیرت رسول میں وقت تاریخ کے ساتھ کہ فلاں تاریخ کو یہ واقعہ پیش آئے، اب ایک ہی واقعہ بچا، حجۃ الوداع، اور غدیر قوم اسی کے ساتھ، اور پھر پیغمبر کی وفات۔ بس اس کے بعد سیرت رسول کے بہت سارے واقعات، اتنے کہ 190 تقاریر اور ہو سکتی، مگر اس میں تاریخ نہیں۔ یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں یہ واقعات کبھی پیش آئے، وہ واقعات بھی کچھ آئیں گے، 2-3 تقاریر۔ مثلا جویر و زلفا کا واقعہ ایک واقعہ ہے کہ سیرت رسول میں یہ واقعہ پیش آئے، اس میں پیغام بہت سارے، بہت اہم پیغام، خاص طور پر تعصب کے اس دور میں، مگر یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ 4 ہجری کا واقعہ ہے کہ 2 ہجری کا واقعہ، یہ پتہ نہیں۔ ایسے کتنا دلچسپ اور اہم واقعہ، پورا 40 منٹ میں یہ واقعہ پورا ہوتا۔ ایسے ابھی اتنے واقعات کہ 190 تقاریر اور ہو سکتی، مگر وہ واقعات تمام علماء کا طریقہ کار کہ اسے وہ حجۃ الوداع کے بعد نقل کرتے ہیں۔ ایک اعتراض ہوتا کہ حجۃ الوداع کے بعد تو پیغمبر زندہ ہی 2 مہینے رہے، یہ سارے واقعات پہلے کیوں نہ آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ ان کی تاریخ نہیں پتہ۔ یہ پتہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں یہ واقعہ وہ کب ہوا،
تو یہ ایک چیز اس کے لیے تیار رہی کہ حجۃ الوداع تک ہم پہنچیں گے، غدیر خم کے میدان کی تفصیل آئی، اس کے بعد تو اب پیغمبر کی وفات آ جانا چاہیے، نہیں پھر پیغمبر کی جوانی کی باتیں شروع ہو جائیں گی، پھر مدینہ کی ہجرت کے شروع کے سالوں کی باتیں شروع ہوں گی۔ یہ اس کی وجہ ابھی آپ نے سن لی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو دو مسئلے چل رہے ہیں، دو مسئلے، پہلا مسئلہ جھوٹے نبیوں کا، یہ مسئلے کچھ اس طرح چل رہے ہیں کہ یہ شروع ہوئے تھے حجۃ الوداع سے پہلے، بیچ میں آ گیا حج اور ان کا اختتام ہوا حج کے بعد، تو یہ واقعات ایک جگہ پہ آ جائیں، اس کے لیے ہمیں کچھ بعد کے واقعات پہلے بتا دینا پڑیں گے۔ اور دوسری کیا چیز چل رہی ہے، پورے عرب سے لوگوں کے ڈیلیگیشن اور وفد آ رہے ہیں اور پیغمبر کے ہاتھ میں یہ اسلام قبول کر رہے ہیں یا اپنے وطن میں اسلام قبول کر کے پیغمبر سے کوئی ایسی چیز پوچھنے آ رہے ہیں جو آج بھی ہمارے کام آ سکتی ہے، کہ مثلا اسلام کسے کہتے ہیں، مثلا تقویٰ کسے کہتے ہیں، مثلا خوف خدا کس چیز کا نام، یا تو اسلام کے لیے آ رہے ہیں یا اسلام قبول کر کے اسلام کی معرفت دینے آ رہے ہیں۔ مگر یہ قبیلے زیادہ تر حجۃ الوداع سے پہلے آئے، کچھ حجۃ الوداع کے بیچ میں آئے، حج کے بیچ میں، اور کچھ حج کے بعد آئے، تو ان کے واقعات بھی ایک جگہ آ جائیں، اس لیے تھوڑی سی ترتیب بدلنا پڑے گی۔ ویسے تاریخ کے اعتبار سے، تاریخ کا مطلب ڈیٹ، ایک ہی واقعہ باقی بچتا ہے۔ اس جھوٹے نبی کے موضوع کو جو آج مکمل ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ آئندہ منگل چلے گا، اس کے فوراً بعد حجۃ الوداع کا واقعہ آئے گا، پھر وفات کے واقعے کو روک کر بیچ میں وفود یعنی ڈیلیگیشن کا واقعہ اور پیغمبر کی زندگی کے وہ مختلف واقعات جس میں یا کوئی دلچسپی ہے یا کوئی پیغام مگر اس کی تاریخ نہیں پتہ، وہ آئیں، اور پھر آخر میں وفات رسول۔ یہ تھا آخری سلسلہ مکمل ہونے تک کا ایک سرسری سا خاکہ، اور انشاءاللہ اس سال جو 14واں سال یہ سلسلہ مکمل کر لینا۔ ابھی یہ والی بات یہ اس لیے قابل توجہ کہ اس کا براہ راست ہم سے تعلق، یہ جھوٹے نبیوں کے دعوے آتے رہے، پیغمبر آخری دجال تک کو یاد دلاتے رہے کہ امت گمراہی سے بچ جائے۔ ایک گمراہی ہوتی ہے نماز قضا کر دی، ایک گمراہی ہوتی ہے حجاب نہیں کیا، ایک گمراہی ہوتی ہے کہ شراب پی یعنی عمل کی گمراہی، اور ایک گمراہی ہوتی ہے کہ کسی جھوٹے آدمی کی بات میں آ کر اپنا سارا عقیدہ ضائع کر دیا، وہ زیادہ بڑی گمراہی ہے، اور واقعا ترتیب کے اعتبار سے بھی اس کا وقت آ گیا۔ پیغمبر مختلف طریقے سے اپنی امت کے ذہن تیار کر رہے ہیں، چنانچہ مسیلمہ کا دعویٰ چل رہا کہ اسی دوران اسود نے بھی دعویٰ کر دی۔ اب یہ واقعہ تو پہلے مسیلمہ کا پورا ہو تو اسود تک جائے، مگر کیونکہ پیغمبر کا جملہ دونوں کے حوالے سے آئے، حجۃ الوداع سے آ کر اور غدیر خم کے اعلان سے فارغ ہو کر جب اللہ کا رسول مدینے پہنچا تو ایک مرتبہ، اب آتے آتے سمجھ لیجئے محرم کا مہینہ آ گیا، محرم اور صفر یہ اسی آخری 2 مہینے کی بات، ایک بار پیغمبر جب مسجد میں آئے، اس سے پتا چلا کہ پیغمبر کے بیمار پڑنے سے پہلے کی بات، تو یہ ارشاد فرمایا کہ کل رات کو میں نے خواب دیکھا تھا، یہ نبی کا خواب جو نہ صرف یہ کہ سچا ہوتا بلکہ وحی کا ایک حصہ ہوتا۔ وحی کئی طریقوں سے آتی ہے، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ خواب کے ذریعے سے وحی بھیجی جائے، یعنی کوئی پیغام خواب کے ذریعے سے۔ پیغمبر کی زندگی کا ایک ایسا ہی خواب جس پر میں اکثر تعجب کرتا ہوں کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ذبح کا خواب دیکھا، وہ ہمارے ہاں اتنا مشہور۔ پیغمبر نے اپنے خانہ کعبہ کے طواف کا خواب دیکھا، اب اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، باقاعدہ سمجھانا پڑتا کہ یہ خواب جو ہے کتنا معتبر، اس لیے کہ جس طرح ابراہیم کے خواب کا قرآن میں تذکرہ، پیغمبر کے خواب کا بھی قرآن میں تذکرہ، اور تقریباً جملے بھی وہی۔ ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور پیغمبر سے کہا کہ ہم نے تمہارے خواب کو سچا کر دیا، بلکہ ذرا سا جملے بھی بدل گئے۔ خیر وہ تو صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا، لیکن اس لیے تذکرہ آ گیا کہ بہرحال خالی اصولی بات نہیں ہے کہ خواب کے ذریعے وہی آتی، بلکہ ہوا بھی ایسے خواب پیغمبر نے دیکھے بھی جو وہی بنے، جس میں سے ایک ابھی مکہ کافروں کے ہاتھ میں ہے اور پیغمبر احرام پہن کے عمرے کے لیے چلے، کیونکہ خواب میں یہ دکھایا گیا، اور خواب وہی ہوتا جس کا تذکرہ سورہ مبارکہ فتح میں۔ اب وہ تو خیر قرآن کی نص مل گئی، یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ پیغمبر مسجد میں داخل ہوئے اور یہ فرمایا کہ کل رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ سونے کے 2 کنگن
میرے ہاتھ میں پہنائے جا رہے ہیں. سونا مرد پر حرام، البتہ خواب میں نہیں. پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کل رات کو یہ دیکھ. بعض جملے اس لیے کہہ دینا پڑتے ہیں کہ اعتراض تو ہر ایک کے ذہن میں فوراً پیدا ہو جاتا. سونے کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں لیکن میں نے دونوں پھینک دی. اچھا، یہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا اپنا خواب اور بات ختم ہو. پیغمبر کا خواب کا لوگ چکرا گئے. پیغمبر کا خواب ہے، اس پہ توجہ دینا، اس لیے کہ یہ وحی. اور جب پیغمبر نے بیان کر دیا اس کا مطلب ہے کہ اس کا امت سے بھی کوئی تعلق. اب یہ وحی میں کیا پیغام دیا گیا ہے پوچھنا. قرآن کی کتنی ہی ایسی آیتیں ہیں جن کا شان نزول یہی کہ پہلے ایک آیت نازل ہوئی، پیغمبر نے امت کو سنا دی. پیغمبر گھر چلے گا، امت کی سمجھ میں نہیں ہے، تو اللہ کے رسول سمجھائیے تو کوئی دوسری آیت آ گئی. تو اب یہ خواب سنا کے پیغمبر چلے گا. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی. اتنا سمجھ میں آ گیا کہ کوئی پیغام دیا گیا، ورنہ رسول ہمیں اپنا خواب کیوں سناتا. آخر اگلے دن جب پیغمبر آئے یا اگلی نماز کے لیے جب پیغمبر آئے تو لوگوں نے دریافت کی کہ اے اللہ کے رسول مطلب کیا تھا کہ سونے کے کنگن پہنائے گئے، پہنائے جا رہے ہیں، کوئی پہنانے کی کوشش کر رہا، کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے کہ جبرائیل ہے، کوئی. اور میں نے پہننے سے انکار کر دیا، دونوں کنگن پھینک دی. کہا کہ ایک سے مراد ہے یمامہ والا، ایک سے مراد ہے یمن والا. اچھا، اب ہمیں چونکہ 1400 سال ہو گئے یہ واقعے سے گزرے ہوئے، بلکہ صحیح معنوں میں 1408 سال. یہ واقعہ 11 ہجری کا، آج 1419 ہجری. تو ہمیں تو نہیں معلوم کہ اس جملے کا کیا مطلب. مگر جب یہ خواب سنایا جا رہا اس وقت دو بڑے خطرے عالم اسلام پر منڈلا رہے تھے، اور ایک کا تعلق یمامہ سے تھا، ایک کا تعلق یمن سے تھا. تو فوراً لوگ سمجھ گئے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے. پیغمبر نے کہا وہ کنگن پھینک دی، یعنی یمامہ والا بھی مارا جائے گا اور یمن والا بھی مارا جائے گا. یمامہ پچھلے سال غلطی سے یا یہ کہیے کہ زبان پھسل جانے کی بنا پر یہ آ گیا کہ یمامہ یمن کا علاقہ. یمامہ یمن سے قریب ہے لیکن یمن سے باہر. یہ ہے جہاں پہ آج ریاض شہر ہے، اس کے اطراف. وہاں مسیلمہ ہے جس نے کہا کہ میں نبی ہوں، اور یمن میں اسود ہے جس نے کہا کہ میں نبی ہوں. تو یہ دو نبی ایسے، یہ غلط میں نے کہا، دو جھوٹے نبی ایسے جنہوں نے پیغمبر کی زندگی کے 10ویں سال اپنے اپنے علاقوں میں دعوی نبوت کی کر لیا، اور ایسا دعوی نبوت کہ سنجیدہ ہو گیا تھا معاملہ. بڑی تعداد اسلام لا کر ان کے ساتھ مل گئی، اور پیغمبر نے کہا کہ ان کا یہ انجام ہونے والا. پھر ایک اور عجیب روایت وہ یہ کہ ان میں سے ایک کے بارے میں جو آج کا موضوع نہیں، اسود آج کا موضوع نہیں، ایک کے بارے میں پیغمبر نے اپنے انتقال سے ایک دن پہلے یہ کہا تھا کہ خوشخبری سنو، کل رات کو اس کی گردن توڑ دی گئی، گردن توڑ دی گئی. اور یہ خوشخبری اس وقت آئی تھی کہ جب پیغمبر کے انتقال کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا. یعنی یہ خوشخبری پیغمبر نے دی تھی، یمن سے قاصد یہ پیغام لے کے اس وقت آیا تھا. تو یہ اسود کا واقعہ اس اعتبار سے بڑا اہم کہ یہ ان دو میں سے ایک جس کا اتنا بڑا خطرہ تھا کہ پیغمبر کو اس انداز سے بتانا پڑا. اور اس کا خطرہ، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر کے لیے اتنی پریشانی تھی کہ وفات سے ایک دن پہلے کہہ رہے کہ الحمدللہ پریشانی دور ہو گئی، نہیں، لیکن واقعاً مسلمانوں کے لیے اتنی پریشانی تھی کہ مرنے سے ایک دن پہلے کا وہ مار دیا گیا. مگر یمن کہاں، مدینے کہاں، ٹیلی فون ہے نہیں، تار جاتا نہیں ہے، اس لیے خبر آتے آتے ہفتہ لگے گا. تو یہ وہ واقعہ جس کے بارے میں علماء لکھتے بلکہ ایک سوال کرتے، وہ کون سا واقعہ جو پیغمبر کے انتقال سے پہلے پیش آیا مگر اس کی خبر مدینے میں پیغمبر کے انتقال کے بعد آئی. بلکہ عالم اسلام کی عام کتابوں یہ لکھا جاتا کہ جس وقت پیغمبر کا انتقال ہو گیا اس کے بعد پہلی خوشخبری مسلمانوں کو یہ ملی. یعنی انتقال ہوا تو اب غم منایا جا رہا ہے اور غم کا ماحول ہے، اس ماحول پہلی خوشخبری یہ ملی کہ یمن کا جھوٹا نبی مارا گیا. وہ تو ساری چیز انشاءاللہ یا آئندہ آئے گی یا شاید آج شروع ہو جائے. ابھی میرے پاس 15-20 منٹ ہے تقریر کے وقت میں. لیکن دو کڑے، یعنی ایک پیغمبر کے سیدھے ہاتھ کو اور ایک پیغمبر کے الٹے ہاتھ کو باندھنا چاہ رہا تھا.
یہ ایسے دو جھوٹے دعوے دار نبوت پیدا ہوئے کہ جن کا مسئلہ خالی یہ نہیں کہ انہوں نے کونے میں بیٹھ کے دعویٰ کر دیا، ان کا مسئلہ اتنا سنگین ہو گیا کہ گویا پیغمبر کے ہاتھ بندھنے جا رہے تھے۔ مسیلمہ کے بارے میں آدھی باتیں میں گزشتہ تقریر میں عرض کر چکا ہوں۔ کون سی تقریر گزشتہ؟ پچھلے منگل کی نہیں، تقریر نمبر 187 اور 188، ماہ دسمبر کی پہلی اور دوسری تقریر۔ لیکن اسے دوہرائے بغیر اس کا انجام تو لانا، ورنہ جو کیسٹ پہ تقریر سن رہے ہیں تو ایک دم سنیں گے وہ کہ اتنا عروج پکڑا، اس کے بعد مولانا بھول گئے اس کا ذکر کرنا۔ میں اس قسم کی چیزیں ذرا کم بھولتا ہوں، یہ کوئی دعویٰ نہ بن جائے کہ جس پہ پروردگار بہت جلد مجھے ذلیل کر دے، اس لیے یہ عرض کر دوں کہ جہاں جہاں پروردگار کی توفیق ہوتی ہے۔ تو مسیلمہ، اب اس کی زندگی کا آخری حصہ سن لیجیے۔ ہمارا موضوع مسیلمہ نہیں، ہمارا موضوع صرف یہ بتانا کہ یہ کتنا بڑا خطرہ بن گیا تھا، یہ بتا دیا گیا۔ اللہ نے اسے ذلیل کیسے کیا یہ سنا کے پھر موضوع کو آگے بڑھانا ہے سیرت رسول۔ یمامہ کے علاقے کو، جو سعودی عرب کا آج تقریباً 1/3 کا علاقہ، بہت آسان ہم کر لیں، 1/3 پہ اس کا قبضہ ہو گیا تھا، 1/3 پہ اسود کا قبضہ ہو گیا تھا، مسلمان تو فقط 1/3 میں بچے تھے۔ یہ کب کی بات؟ یہ اعلان رسالت کے شروع کی بات نہیں، یہ جنگ بدر کے وقت کی بات نہیں ہے کہ قلیل رہ گئے مسلمان۔ یہ فتح مکہ، فتح حنین، فتح طائف، ان تمام واقعات کے بعد جب مسلمان اس کثرت کے ساتھ آ گئے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، قرآن کہہ رہا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب یہ افواج کی شکل میں خارج بھی ہوئی۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا، مسئلہ 6 مہینے 8 مہینے ہی میں کنٹرول میں آ گئے، بلکہ اس سے بھی کم۔ اسود کا مسئلہ 1.5 سال چلا، نہیں مسیلمہ کا، مسیلمہ جو تھا اس نے تو اتنی جسارت دکھائی کہ شریعت کے مقابلے میں شریعت بنا۔ باقی جو 3 جھوٹے دعوے دار نبوت، وہ تو ابھی اس قابل بھی نہ ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی مار دیے گئے، یا یہ کہ اپنا دعویٰ واپس لے لیں۔ اس کو اتنا موقع ملا کہ شریعت بنائی باقاعدہ، جس کے اندر واجبات اور حرام کو تبدیل کیا گیا۔ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پیغمبر جھوٹے نبی ہیں، معاذ اللہ، کہا وہ سچے نبی، مگر اس علاقے کے لیے جو حجاز کہلاتا، میں سچا نبی ہوں اس علاقے کے لیے جو آج کل نجد کہلاتا ہے، نجد، اس کے اندر اس کا زور چلا تھا۔ قرآن کے مقابلے میں قرآن بھی بنائے، تھوڑی سی کوشش دوسرے نے بھی کی، لیکن وہ 2-4 آیتیں بنا کے رہ گئے۔ اس نے تو 200, 250, 300 آیتیں بنائی۔ عربی دان اس کو سنتا ہے تو لطف بھی لیتا۔ آپ کے لیے میں نے کچھ پڑھی، البتہ پھر وہ تیسری منزل آ گئی کہ جہاں لوگوں نے یہ کہا کہ نبی جو ہے وہ معجزے دکھاتا، یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا، یعنی محاورے کے اعتبار سے ٹیڑھی کھیر، معجزے کہاں سے لے کے آ گئے؟ قرآن کے مقابلے میں قرآن بنا لیا اپنی خطابت کو۔ وہ دوسری بات کہ آج عربی جاننے والا بچہ بھی پہچان لیتا کہ قرآن کیا ہے اور مسیلمہ کا کلام کیا، دونوں کو ایک ساتھ ملا دیجئے، تب بھی جس طرح ریت میں ہیرے ملے ہوئے ہوتے پہچان ہو جاتی ہے، اس طرح آپ پہچان لیں۔ لیکن جب بھی جھوٹا دعوے دار نبوت ہو تو یہ اس سے پوچھا جائے، خاص طور پر اگر پیغمبر کے زمانے میں ہو، کیونکہ مدینے سے تو مسلسل خبریں آ رہی ہیں، یہ معجزہ ہوا، وہ معجزہ ہوا، یعنی حقیقی معجزہ۔ آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہر گلی میں ایک معجزہ، ہر نکڑ پہ ایک معجزہ، ہر کوچے میں ایک معجزہ، ہر گھر میں ایک معجزہ، اتنا زیادہ کہ اس کی بنا پر جو واقعاً اصلی اور حقیقی معجزے ہیں اس سے بھی آدمی کا اعتقاد اٹھ جاتا۔ غالباً یہ بھی ایک سوچ ہے ان لوگوں جو ہمارے درمیان گھل مل کے اس طرح کے معجزے دکھا رہے ہیں، کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد معجزہ اپنی حیثیت کھو بیٹھے، آدمی کوئی توجہ بھی نہیں دے۔ جس طریقے سے بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں ایسے اور اس کثرت کے ساتھ امام بنا دو کہ پھر سچے جھوٹے سب مل جائیں، اس طرح مل جائیں کہ اگر 999 جھوٹے ہوں تو کوئی ایک سچا ہو، تو 999 کو دیکھ کے آدمی کہے گا یہ سارے دعوے دار ایسے ہی ہوتے، اور ایسا ہوا۔ لوگ پھر توجہ دینا لوگوں نے چھوڑ دیا۔ امام کا لفظ اتنا بڑا تھا کہ سوائے مولا کے کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، بعد میں کس کثرت سے رائج ہو گئے۔ یہی آج بھی سمجھ میں آ رہا، جہاں دیکھیے، جس کے پاس دیکھیے، جس علاقے میں جائیے، جس ملک میں جائیے، اس میں کچھ حقیقی معجزے بھی ہیں، مگر ہوا یہ کہ اس کثرت کی وجہ سے سارے کے سارے ایک جیسے بنے۔ حقیقی معجزے یقیناً ہماری کسی غلطی پر ہمیں آگاہ کرنے کے لیے،
یا آنے والی کسی مصیبت سے بچانے کے لیے ہوں گے، مگر اب صحیح اور غلط کی پہچان ہی نہ رہی، لوگوں نے توجہ دینا چھوڑ دی۔ میں خود بھی دیکھ رہا ہوں، جیسا جوش پہلے معجزے پہ تھا دوسرے میں ذرا کم ہو، 1 سال کے بعد کے معجزوں پہ اور کم ہو، اب تو تقریباً ختم ہو کے رہ گیا۔ تو یہ مسیلمہ کذاب، اس کے زمانے میں مسئلہ ایسا نہیں، وہاں تو جو معجزے کی خبر آتی تھی بالکل صحیح آتی تھی۔ ایک بات یہاں پہ میں اور بتا دوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وضاحت اس لیے ضروری ہوتی کہ اسی موقع پہ اس کو بتا سکتے ہیں عام حالت میں نہیں، وہ یہ کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں، بعض الفاظ جو شریعت میں کسی اور معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، ہمارے اردو زبان میں کسی اور معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے، اس فرق کو ذہن میں بھی رکھا جائے۔ جیسے میں ایک ایسی مثال دوں جس پر آپ یقین بھی نہیں کریں گے، آپ یقین بھی نہیں کریں گے، آپ کہیں گے غلط مثال، لیکن بالکل صحیح مثال۔ طہارت، طہارت شریعت میں طہارت صرف 3 چیزوں کا نام ہے: وضو، غسل، تیمم۔ آپ کے پیر پہ پیشاب کی چھینٹیں پڑ گئی، آپ نے جا کے پیر پاک کیا، اس کو شریعت میں طہارت نہیں کہا جائے گا۔ حرام نہیں ہے اس کو طہارت کہنا، لیکن یہ شریعت میں طہارت ہے نہیں۔ آپ کے کپڑے میں خون لگ گیا، آپ نے اسے جا کے دھویا، اس کو طہارت نہیں کہا جائے گا۔ ہمارے اردو میں یہ طہارت، اردو کا محاورہ اردو میں چلے گا، بلکہ ہمارے اردو میں یہی طہارت۔ شاید غسل کو تو ہمارے یہاں طہارت مان لیں، تیمم کو طہارت نہیں مانیں گے۔ اردو زبان میں سبھی جو آدمی تیمم کر کے آ رہا، تھوڑی مٹی مٹی بھی اس کے چہرے اور ہاتھوں پہ لگی، کبھی نہیں مانا جائے گا کہ یہ طاہر ہو کے آیا، طہارت لے کے آیا۔ جسے کہا جائے گا طہارت جس کے پیر گٹر میں گر گئے، لگ گئے گٹر کے پانی سے، وہ پیر دھو کے آیا، کہا یہ طہارت کر کے آ رہا، یا کسی حد تک بیت الخلاء۔ شریعت میں بالکل الٹا، خبث یعنی نجاستیں دور کرنا۔ لیکن کوئی گناہ نہیں، جب شریعت کے مسئلے بتائے تو وہ لفظ آئیے، جب اردو میں بولے۔ معجزہ، شریعت میں معجزہ فقط اور فقط اسے کہتے ہیں جو نبی اور امام اپنے حضور میں دکھائے، غیبت میں نہیں، موجود ہے اور دیکھا، لیکن وہ بھی یہ دعویٰ کر کے دکھائے کہ میں نبی ہوں، میں امام ہوں، اس کے لیے میں یہ معجزہ دکھا رہا ہوں۔ اگر امام کہیں سے گزرے، عورت رو رہی ہے کہ میرا بیٹا مر گیا، امام نے اسے زندہ کر دیا، یہ معجزہ نہیں ہے شریعت کی زبان۔ دیکھیے اس سے غلط فہمی نہ ہو جائے کہ مولانا وہ آئیں جو معجزے کو نہیں مانتے، نہیں، میں کہہ رہا ہوں شریعت میں اس کے لیے لفظ معجزہ نہیں۔ شریعت میں معجزے کی 2 شرطیں، ویسے تو 3-4 اور شرطیں، لیکن آپ کے لیے بات مشکل نہ ہو۔ معجزہ کہتے ہیں جو پہلے دعویٰ کرے کوئی، پھر کہے اس دعوے کے لیے میں اس کو دکھا رہا ہوں، یا الٹی بات۔ عورت چھٹے امام سے کہا ہی اس لیے کہ ان کو امام مان لیا، مانتی ہے، کہا مولا اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں، میرے بیٹے کو زندہ کر۔ معجزہ الٹا ہوتا، معجزہ ان کے سامنے ہوتا ہے جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے تمہیں امام، ثابت کرو، ہم نہیں مانتے تمہیں نبی، ثابت کرو، اور پھر وہ اس وقت یہ کہیں کہ میں اپنے دعوے کے ایک ثبوت میں یہ پیش کر رہا ہوں، اس کا نام ہے معجزہ۔ اور یہ جو دوسری چیز ہے اس کا نام ہے کرامت۔ لیکن یہ بات ہو گئی فقہی اور اسلامی، چنانچہ کرامات انبیاء، کرامات ائمہ یہ لفظ پہلے استعمال ہوتا تھا، یہاں بھی وہی ہوا۔ پھر کرامات ایسے ایسے لوگوں کی بنا لی گئی کہ یہ لفظ ہمیں معصوم کی شان کے خلاف لگنے لگا۔ ہر گلی میں بیٹھنے والا کرامت دکھا رہا، ہر نجس اور گندا آدمی کرامت دکھا رہا، جن قبروں میں گھوڑے دفن ہیں وہاں سے بھی کرامتیں ظاہر ہو رہی، چنانچہ یہ لفظ امام کی شان کے خلاف لگا۔ ورنہ شریعت معجزے اور کرامت، تو جسے شریعت میں کرامت کہتے ہیں وہ والے معجزے، یہ اتنا اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ میری تقریر وہ لوگ بھی سنتے ہیں جو کہتے ہیں مولانا آپ کو ہو کیا گیا، دماغ صحیح ہے کہ نہیں، یہ باتیں چھیڑنے کی ضرورت کیا۔ اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مولانا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ کچھ طالب علم رہے ہیں، کچھ جانتے ہوں گے، آپ نے ایسی جہالت کی بات، یہ جو معجزہ نہیں ہے اس کو آپ نے معجزہ کہہ دی۔ ان کو بھی جواب مل جائے، ان کو بھی جواب مل جائے، تقریر بھی آگے بڑھ جائے۔ تو پیغمبر کے وہ معجزے جو اسلام کی زبان میں کرامت کہلائیں گے، ہماری اصطلاح میں معجزے۔ خبر آ رہی، لوگ مسیلمہ سے کہہ رہے ہیں کہ معجزے دکھاؤ، تم بھی دکھاؤ،
اس نے دکھانے بھی شروع کی. ایک لفظ میری زبان پہ آ رہا تھا, میں نے روک لیا کہ اس بیچارے نے دکھانے بھی شروع کیے, لیکن اب چکر میں پڑ گیا وہ, اس لیے کہ جو معجزے اس نے دکھائے وہ بھی گئے. ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی معجزہ دکھانا چاہے دکھا ہی نہ پائے, وہاں ہو بھی گئے دکھا ہی نہ پاتا, تب بھی وہ کچھ اس کے لیے امکان تھا یہ کہنے کا کہ اس وقت مصلحت پروردگار نہیں, اس لیے کہ قرآن کی بعض آیتیں آئیں. ایک بات معجزے میں اور بھی یاد رکھیں, معجزے جو ہے نا جادوگر کا کھیل نہیں, فرمائشی معجزات نہیں چلتے کہ آپ کا ہمیں یہ نہیں چاہیے وہ معجزہ چاہیے. یہ پیغمبر سے وہ جو قرآن کے اندر آیتیں ہیں نا, مرحوم آیت اللہ کوئی کے فلسفہ معجزہ کتاب پڑھ لیجیے, وہ آیتیں لکھی, ایک ایسی سیڑھی بنا دو کہ ہم آسمان پہ چلیں. پیغمبر نے کہا میں معجزے نہیں دکھاتا. اس کو غلط پیش کر کے دشمنان اہل بیت اور شان رسالت کے گستاخ مگر جو کلمہ پڑھ لیں کہتے دیکھو رسول بھی ہمارا جیسا, قرآن میں کہہ رہے ہیں میں معجزے نہیں دکھاتا ہوں, ایسے معجزے نہیں دکھاتا. وہ فرمائش ہے ایسا محل بناؤ, سونے اور چاندی کی ایسی اینٹیں ہم کو لا کے دو, یہ معجزے نہیں چلیں گے. معجزہ ایک سنجیدہ چیز ہے, کوئی ہنسی مذاق کوئی تھوڑی. اب یہ ہوا کہ پیغمبر کا جواب ہے, مسلمہ معجزے دکھاتا, کہہ سکتا تھا کہ بھائی ٹھیک مصلحت پروردگار نہیں, ہر وقت معجزہ نہیں ہو سکتا. وہاں معجزے ہو بھی گئے مگر ایسے ہو گئے کہ اس کی گردن میں آ کے پھنس گئی یہ معجزہ. عورتیں آئیں اس کے بعد, عورتیں, اور کہا کہ ہم نے آپ کو اپنا نبی مان لیا. تو مدینے کے خلا قبیلے کی عورتوں نے جب اپنے نبی سے خواہش کی تو ان کے نبی نے ان کی خواہش پوری کر دی. آج ہم کو وہی مسئلہ پیش آ رہا. مسلمہ نے کہا جب پہلے تو یہ بتاؤ کہ مدینے والے نبی, یہاں بار بار رسول کا نام آیا ہے واقعی مگر اس انداز سے نام لینا گستاخی. پیغمبر کا ڈائریکٹ نام جس طریقے سے آدمی کسی عام آدمی کی بات کرے, مثلا ایک مرتبہ کہہ دوں اس کے بعد تو نہیں. کیا محمد کے پاس کون آیا اور اس نے کیا دکھایا؟ مدینے والے نبی نے کہا وہ عورتیں آئیں جن کے باغات اور ان کے باغ میں پانی کا ایک چشمہ جس کے پانی سے باغ سیراب ہوتا, چشمے کا پانی ایک دم کم ہو گئے. وہ عورتیں گھبرا کے آ گئی, اے سلطان دین و دنیا, اپنے آخرت کے مسائل بھی آپ سے حل کروائیں گے, اپنی دنیا کی پریشانیاں بھی آپ ہی کے سامنے پیش کریں. پیغمبر نے کہا کہ ایک ڈول بھر کے لے آؤ. اسی چشمے سے وہ ڈول لایا گیا. اب یہ عورتیں مسلمہ کو واقعہ سنا رہی, ڈول لایا گیا. اس مدینے والے اس نبی اس ڈول میں اپنا لعاب دہن ڈالا. یہ جو ایک تاریخ میں واقعات ہے مسلمہ کے 3 جگہ لعاب دہن کے معجزے ہیں. یہ پہلا, اس ڈول میں لعاب دہن ڈالا اور کہا کہ واپس لے جاؤ اور اس ڈول کو اس چشمے کے پانی کے اندر ڈال دینا, اس کو اس میں شامل کر دینا. اس تیزی کے ساتھ پانی جاری ہوا کہ گھبرا کے واپس آنا پڑا اور کہنا پڑا کہ اے ہمارے سردار ذرا سا حکم دیجئے پانی تھوڑا رک جائے ورنہ تو ہم بھی ڈوب جائیں گے اور ہمارے کھیت و باغات. یہ وہی چیز جو معصوم نے حضرت ابراہیم کے لیے کہی. خدا نے کہا یا نارو کونی بردا, اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ. خدا نے کہا ٹھنڈی ہو جاؤ, ٹھنڈی ہو گئی. اور خدا کا حکم کیسا مانا جائے گا؟ آخری حد پہ جا, اتنی ٹھنڈی ہوئی, اتنی ٹھنڈی ہوئی, اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ سردی کی وجہ سے ابراہیم کے مرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا. خالی آگ میں جل کے نہیں مرتے, سردی سے بھی جل کے مرتے. کوئی آپ کا جاننے والا کینیڈا میں رہتا, اس سے پوچھیے. کینیڈا کے جو اوپر کے علاقے ہیں جیسے ہمارے شمالی علاقے, وہاں سردی سے آدمی جل جاتا, اتنی شدید سردی کہ خدا کو فوراً کہنا پڑا وہ سلامن علی ابراہیم, ٹھنڈی تو ہو مگر بس اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ ابراہیم کو سلامتی مل جائے, اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ پھر ابراہیم اس وجہ سے مر جائے. وہی معجزہ ہوگا. اس کثرت سے پانی بہا کے عورتوں نے آ کے درخواست کی ہے. مسلمہ نے کہا چلو میں بھی ٹرائی کروں. یہ ٹرائی کا لفظ تو اس نے استعمال نہیں کیا, لاؤ میں بھی دکھاتا ہوں معجزہ. چنانچہ وہ عورتیں خوشی سے بھاگی بھاگی گئیں اور چشمہ, ان کے باغ کا چشمہ سوکھ رہا تھا. پہلے ہی پانی بہت کم تھا, لیکن اب تو ایک بشارت مل رہی ہے نا, جیسے یہ لوگ یہ چکر چلاتے ہیں نوٹ لائیے ہم ڈبل کر دیں گے, زیور لائیے ہم دوگنا کر دیں گے. یہ عام طور پر غریبوں ہی کے پاس جاتے جن کے پاس پہلے ہی نوٹ کی کمی ہوتی, لیکن وہ فقط اس لالچ میں لے آتے کہ چلو یہ 10 چلے جائیں تو 20 آ جائیں. ہوتا یہ کہ وہ 10 بھی چلے جاتے. یہاں پہلے ہی پانی کی شارٹیج, تھوڑا سا پانی انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے, لے کے آ گئے. اس نے ایک مرتبہ اپنا تھوک ڈالا, اس کے لیے تو میں یہی لفظ کہوں گا, لعاب دہن نہیں کہوں گا. خیر ایک بار اس نے تھوکا اس کے اندر اور ان عورتوں نے لے جا کے واپس چشمے میں ڈالا. اب نتیجہ آپ خود ہی سمجھ گئے,
کہ جو تھوڑا بہت رس کے پانی نکلا تھا وہ بھی بالکل سوکھ گئے۔ مسیلمہ معجزے دکھا رہا ہے، نتیجہ نکل بھی رہا ہے، کچھ نہ نکلتا ویسا ہی مسئلہ رہتا تو پھر بھی چل جاتا۔ نہیں، بہت چالاک ہوتے ہیں یہ لوگ، بہت ہوشیار ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ذرا سنیے اس کا جملہ، ابھی نہیں، پہلے اکٹھا ہو جانے دیجیے نا واقعات کو، اب اس کے بعد باقاعدہ پوری فہرست ہے کہ کس طرح سے لوگ آئے اس کے بعد معجزے دکھانا ہے۔ باتوں باتوں میں تذکرہ ہو گیا کہ ایک بار ایک ہرنی پیغمبر کی خدمت میں آئی تھی، پیغمبر نے اس کے تھنوں پہ اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کثرت سے دودھ ہوا کہ گویا تھن پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ اچھا، اس نے یہ معجزہ دکھایا، تو لاؤ کہیں سے ڈھونڈ کے کوئی ہرن، اب مل نہیں رہی ہے ہرن۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اسے معجزہ دکھانا، مل نہیں رہی ہے ہرن، بڑی مشکل سے ایک پہاڑی پر سے ڈھونڈ کے لایا گیا، اور جیسے ہی اس سے ہاتھ لگایا، جتنے اس کے تھن تھے اور جتنا دودھ تھا وہ بھی سب کے سب سوکھ کے رہ گیا۔ اب فہرست بنتی جا رہی ہے۔ تیسرا معجزہ، وہ تو بڑا مشہور ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ ایک کنویں کے پاس سے گزر رہا تھا۔ پہلا معجزہ چشمے کا ہے، یہ کنویں کا۔ کنواں دیکھا، کسی کو یاد آ گیا، تو آپ کو معلوم ہے وہ مدینے والے نے ایک بار لوگ ان کے پاس آئے اور شکوہ کیا کہ اس کنویں کا پانی کڑوا، انہوں نے اپنا لعاب دہن ڈالا، ایسا شیرین و خوشگوار پانی، آپ یہاں سے گزر رہے یہاں کچھ دکھا کے جائے، معجزہ دکھا کے جائے۔ ایک بار مسیلمہ نے کنویں میں منہ کر کے تھوکا، اس کا پانی اگر میٹھا نہیں تھا تو کڑوا بھی نہیں، اب تو ایسا کڑوا بنا کہ زہر حلاحل، لوگوں نے سر پکڑ لیا کہ کنواں ہمارے ہاتھ سے نکل گیا انصاف کے معجزے کی وجہ سے۔ ابھی بات بس میں اس کے آخری جملے تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، واقعات تو بہت۔ ایک بار یہ بات ہوئی کہ پیغمبر کے پاس جب کبھی بچے آتے تھے، دیکھیے یہاں سے مجھے آج 5 منٹ اخلاقیات کے لینا تھا جو کہ بالکل موضوع بنا، لیکن اب وقت نہیں، حالات کچھ میری اپنی جسمانی مجبوریاں، کچھ شہر کے حالات، لمبی لمبی تقریروں کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت۔ پیغمبر کے پاس جب کبھی بچے آتے تھے، پیغمبر ان کو اتنی محبت دیتے تھے اور اتنا احترام دیتے تھے کہ ایسی محبت اور احترام بڑوں کو نہیں ملتا۔ وجہ ایک پیغام وہ یہ کہ ساری امیدیں جو ہیں وہ آنے والی نسل سے ہوتی ہیں، بڑے اور بزرگ اپنی عادتوں میں پختہ ہو چکے ہوتے، وہ جتنا بھی اپنے آپ کو بدلیں وہی ان کا ایک بڑا احسان ہے اپنے آپ پر، دین پر اور بڑی قربانی پر۔ جو کچھ تبدیلی لانا ہے وہ ہمیشہ بچے لاتے ہیں۔ اسی کو تربیت اولاد کا موضوع کہا جاتا ہے، اسی کو حقوق اولاد۔ تو ایک خاص بات پیغمبر کی سیرت میں یہ کہ پیغمبر بچوں کو اتنی محبت اور ایسا احترام دیتے، محبت ہی نہیں، احترام اور عزت، کہ بچے بھی گھبرا جاتے اور بچوں سے زیادہ ان کے بڑے گھبرا جاتے، شرمندگی ہونے لگتی۔ تو اسی کے ذیل اب اس سے مجھے کچھ حقوق اولاد کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا تھا، لیکن جو کہ یہ میرا اکثر والا موضوع، آج نہ سنا آئندہ کبھی سن لیں گے تو ابھی بات پوری ہو جائے۔ کہا پیغمبر کے پاس جب کبھی بچے آتے تھے پیغمبر سب کو ہٹا دیتے، جتنے بڑے ہوتے تھے ہٹ جاؤ یہاں سے، اور بچوں کو قریب لاتے اور بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ جس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اس کے بال بڑھ جاتے کثرت کے ساتھ، حتیٰ یہ کہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے بال نہیں تو بال اگ آتے۔ اس نے کہا لاؤ ذرا بچوں کو میرے پاس بھی لاؤ، نتیجہ آپ خود ہی نکال لیجیے کہ کیا ہوا ہو۔ جتنے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا بیچارے بالوں والے سب کے سب گنجے ہو کے رہ گئے۔ ایک گنجوں کی نسل اس نے تیار کر کے رکھ دی۔ اب یہ گنجا لفظی، ہم اور آپ اپنے بچوں کو گنجا بنا رہے ہیں دین کے اعتبار سے، وہ ایک موضوع تھا، جملہ اصل میں یہ آگے بڑھنا تھا، لیکن خیر گنجوں والی تقریر بعد میں کروں۔ ایک باتوں باتوں میں یہ تذکرہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول اپنے پاس آنے والے بچے ان کے ہونٹ پر بھی ہاتھ پھیرتے ہیں، اور جس کے ہونٹوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ہر ایک، لیکن جس کے میں نے کیوں کہا، وہ خوش قسمت والدین جو اپنی اولاد کو یاد لے آتے ہیں۔ بہت سے والدین لے کے بھی نہیں آتے، انہیں پتہ بھی نہیں کہ ہم کتنی بڑی سعادت سے محروم کر رہے ہیں اپنی اولاد سے۔ جیسے دیکھیے یہ جملہ بھی ایک تقریر، جیسے بہت سی نیکیاں والدین خود کرتے ہیں، اولاد کو اس کی ٹریننگ نہیں دلواتے، خود رسول کے پاس آ رہے ہیں اولاد کو لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ اس کی وہی مثال ہے جو میں نے ابھی دے دی کہ خود بہت سے واجبات پہ عمل ہو رہا، بہت سے مستحبات پہ عمل ہو رہا، اولاد کو تربیت نہیں دلا رہے، جب وہ سمجھنے کے قابل ہوا اس کو پیغام نہیں دے رہے۔ تو جو خوش قسمت بچے آ جاتے ہیں، یعنی جن کے والدین باشعور ہوتے ہیں، لے کے جاؤ کچھ برکت ملے گی، پیغمبر ان بچوں کے ہونٹوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ عرب کے جتنے بھی مانے ہوئے خطیب نکلے پاس
ان کی اکثریت آپ کو ملے گی جن کے ہونٹوں پر پیغمبر نے ہاتھ پھیرا. کیا فصاحت بچپنے میں آ جاتی ہے؟ کیا بلاغت بچپنے میں آ جاتی ہے؟ کیسے بولنے کی صلاحیت و طاقت بچپنے میں آ جاتی ہے؟ بھائی کیا بڑی بات ہے، میرے پاس لے کے. اب اس کے پاس جتنے بچے آئے اچھے بھلے بولنے والے سب توتلے بن گئے، توتلانے لگے. پتہ نہیں اب توتلے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، میں اکثر کوئی انگریزی لفظ رکھتا ہوں، یہاں میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے توتلا کسے کہتے ہیں. اچھے بھلے بچے. اب یہ سلسلہ جمع ہو رہا ہے واقعات کا، اور اس کے اندر پھر پیک پر یا عروج پر وہ واقعات ہے کہ جس کے بعد تو مسئلہ بڑا سنجیدہ ہو گیا. مسیلمہ کو بھی سوچنا پڑا کہ کچھ تو مجھے کرنا پڑے گا. وہ بہتا ہوا چشمہ میرا لعاب دان، اس نے اپنا لفظ استعمال کیا، میں تو تھوک کہتا کہ میرا تھوک گیا سوکھ. یہ ہرنی اس کے تھوک سوکھ کے رہ گئے. بچے گنجے ہو گئے جن کے سر پہ میرا ہاتھ پہنچا، اور بچے توتلے ہو گئے کہ جن کے ہونٹوں تک میرا ہاتھ پہنچا، اور وہ کنواں جس کا پانی ٹھیک ٹھاک تھا میری وجہ سے کڑوا ہو گیا. کہاں کہاں تک لوگ خیال کریں گے کہ میں ان کا نبی ہوں. پھر ایک وقت تو آ جائے گا، پھر نہ جائیں گے، مار پیٹ پہ اتر آئیں گے. پھر خاص طور پر جب وہ آخری واقعہ پیش آئے، ایک بیوہ عورت جوانی میں بیوہ ہو گئی، مگر ایک سہارا تھا کہ اولاد اس کی بہت تھی. وہ آج کل یہ بچے دو ہی اچھے کا نعرہ نہیں چلا تھا، چنانچہ 15-20 اس کے لڑکے تھے. مگر اللہ کا ایک طریقہ بھی ہے. یہ جملہ میرا ذرا قابل اعتراض ہے، اس کو فی الحال چھوڑ دیں، کبھی تفصیل آئی کہ کبھی اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ امتحان لیتا ہے تو مسلسل لیتا. اردو کا محاورہ ہے کہ مصیبت کبھی اکیلے نہیں آتی مگر ایک سنت پروردگار دی. اور یہ سنجیدہ جملہ، اس سے ربط مصائب دے کر بات ختم کروں گا. پہلے مسیلمہ کو تو فارغ کر دوں. وہ یہ کہ شوہر مرا، جوانی میں بیوہ ہو گئی، سہارا تھا کہ 10-12 لڑکے ہیں. عرب میں اولاد اور اگر لڑکا اس کی اہمیت بہت ہے، کیونکہ سارا نظام قبائلی ہے. قبائلی نظام میں ساری طاقت اس کے پاس ہے کہ جس کا خاندان بڑا ہے، جس کی اولادیں زیادہ. جیسے آج کل بھی ووٹنگ کے اعتبار سے جس کا خاندان بڑا ہے یا جس کے اپنے گھر کے ووٹ زیادہ، کامیاب یہی عربوں کا نظام. مگر ایک بیٹا مرا، دوسرا بیٹا مرا. منزل آتی ہے کہ شوہر کی موت بھی برداشت ہو جاتی، جوان بیٹوں کے لاشیں نہیں اٹھتے. آخر میں اس کے صرف 2 بیٹے بچے. گھبرا گئی اور گھبرا کے وہ اپنے نبی کے پاس آئی. کہاں جائے گی؟ مسیلمہ اس کا نبی، اور کہا کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا میرا امتحان ہو. کہا اتنے بیٹوں کی ماں. اس کے لیے عرب ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، میں استعمال کروں تو کہیں توہین نہ ہو جائے. جس خاتون کے یہاں بیٹے زیادہ ہو بیٹیاں ہوئی نہ، اسے عرب ام البنین کہا کرتے ہیں. بعد میں یہ لفظ مخصوص ہو گیا ایک ماں کے، لیکن پہلے یہ عرب ہر ایسی عورت کو کہتے تھے. آخر میں صرف 2 بیٹے بچے. ابھی تک تو میں نے اتنی توجہ نہ دی تھی، خدا امتحان لے رہا میں صبر کر. اب گھبرا گئے، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں، آپ دعا کریں. مسیلمہ نے ہاتھ اٹھا لی، کہا میں نے خدا سے دعا کی ہے، میری دعا قبول ہو گئی، جاؤ اب تمہارے بیٹوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں. اس نے ایک تکا لگایا کہ بھائی 12 میں سے 10 مر گئے، اب سب تو نہیں مریں گے، 2 تو بچ ہی جائیں گے، بچ جائیں گے تو میرا ہی نام ہوگا. اور جب وہاں پہنچے، اب یہ سب سے چھوٹے 2 تھے، تو جیسے ہی گھر کے دروازے میں قدم رکھا دیکھا کہ ٹھٹ لگے لوگوں. گھبرا گئی، میرے گھر پہ اتنے سارے لوگ کیوں؟ کسی کی ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے، لیکن ڈرتے ڈرتے کسی نے کہا کہ تیرے ایک بیٹے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، اور دوسرا بیٹا جو تھا وہ کھیلتے کھیلتے کنویں میں گر کے مر گیا. معصوم کی بارگاہ میں جاتی تو کنویں والا بیٹا بھی زندہ ہو جاتا جیسے واقعات. مسیلمہ ابھی دعا کرا کے آ رہی، اور اس نے کہا دعا قبول ہو گئی. کیا قبول ہوئی؟ کہ آخری 2 بیٹے تھے، ان کا حشر تو سب سے برا ہوا. باقی مرے تو بستر پہ مرے، ماں کی آنکھ کے سامنے مرے تو وہی موت مرے. ایک کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، کنویں میں گیا. اب مسئلہ پڑ گیا، جھگڑا ہونے لگا کہ آخر یہ کیسا نبی، کسی کے بیٹے مار دیے، کسی کے بیٹے گنجے کر دیے، کسی کی بکریوں کے تھن سکھا دیے، کسی کے باغات. پھر آخر میں وہ واقعہ پیش آئے جو لعاب دہن کا تیسرا واقعہ. ابھی اس پر ایک مجمع مسیلمہ کے خلاف کھڑا ہوا کہ کہیں سے اس کو یہ اطلاع مل گئی کہ وہ شخص جو مادر زاد نابینا ہو. ایک تو وہ ہے کہ آنکھیں رکھتا ہے، بعد میں کسی بیماری یا عارضے کی وجہ سے آنکھیں چلی، ایک پیدا ہی صحیح نابینا. پیغمبر اپنا لعاب دہن اس کی آنکھوں میں لگاتے ہیں اور نور آ جاتا. تو میرے پاس بھی لے کر آؤ. لیکن نابینا کوئی نہ ملا تو لوگ گھبرا گئے کہ اب معجزہ کیسے پورا ہو. کہا اچھا کسی آنکھوں والے کو لے آؤ، آنکھوں کا نور بڑھ جائے گا.
لیکن جب لے کر آئے اور اس نے اپنا تھوک لگایا تو جو کچھ بھی آئی تھی وہ بھی گئی اور اندھا بن گیا۔ اب لوگ آ گئے اکٹھا ہو کر کہ اے مسیلمہ، ہم نے تیری نبوت اتنے عرصے برداشت کر، یہ کیا؟ جواب ایک ہی جملہ، کہا گھبراؤ نہیں، یہ سارے وہ لوگ تھے جو میری نبوت کے بارے میں شک کرنے لگے۔ میں جس معجزہ دکھاتا ہوں، جو شک کرے گا اس کے اوپر میرا معجزہ الٹا ہو جائے، اور جو یقین کرے گا اس کے اندر میرا معجزہ صحیح ہوگا۔ آج کل کے جو پیر فقیر ہوتے ہیں ان کے پاس بھی یہی ایک حربہ تو ہوتا ہے آخر، کہ جو ویسے ہی مثلاً واقعاً کہیں کنویں میں پانی کم تھا، قدرتی طور پہ بڑھ گیا، یہ ان کا معجزہ، کیونکہ کنویں والے کو یقین، اور جہاں سوکھ گیا کہا اسے میری نبوت کے اوپر شک تھا۔ مسیلمہ نے یہ کہا مگر پیغمبر کے انتقال تک تو اس طرح اس نے اپنی گاڑی کھینچی، پیغمبر کے انتقال کے فوراً بعد اس کے خلاف لشکر کشی کی گئی اور جناب حمزہ کے قاتل وحشی اس کے ہاتھوں سے یمامہ کے میدان میں یہ مارا گیا، مگر اس کا مارا جانا پیغمبر کے بعد تھا۔ وہ جھوٹا نبی جس کو پیغمبر اپنی زندگی اس کے برابر قرار دے چکے تھے اور اس کی خوشخبری سنا چکے تھے، وہ اور باقی دو چار نبی، چار جھوٹے آدمی ایسے گزرے جنہوں نے پیغمبر کے سامنے دعوی نبوت کی۔ یہ ابھی مسیلمہ کے حالات بہت ہیں، لیکن میرے موضوع کے اعتبار سے ختم، کیونکہ صرف اتنا بتایا جتنا پیغمبر کے سامنے تھا۔ یہ ایک جملہ کہہ کر کہ نقصان وہی اٹھائے گا جو شک میں، اور اس نے اپنی نبوت کو کھینچا، لشکر اسلام کو حملہ کرنا پڑا، یمامہ کے میدان میں وہ جنگ ہوئی جس میں جناب حمزہ قاتل وحشی، جس کا خود یہ جملہ کہ میں نے دنیا کے بدترین کو بھی مارا، دنیا کے بہترین کو اس وقت شہید کیا جب میں کافر تھا، بدترین کو اس وقت واصل جہنم کیا جب میں ایمان لا چکا تھا۔ وحشی فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لایا، احد کے میدان میں کافر لشکر میں تھا، جناب حمزہ جیسی شخصیت کو شہید کیا، اور پیغمبر کے بعد لشکر اسلام میں تھا، مسیلمہ جیسے بدترین دشمن اسلام کو اس نے واصل جہنم کیا۔ اور یہ عین وہ موقع تھا۔ بس اب زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، مجھے اصولاً اب سے 5 منٹ پہلے تقریر مکمل کر لینا تھی، صرف 5 منٹ آج میں نے آپ کے زیادہ لیے، مگر یہ مسیلمہ کے واقعات جو آپ نے سنے اور جس میں 3 جگہ میں نے عرض کیا کہ گنجائش تھی ربط مسائل کی، جن میں خصوصیت کے ساتھ وہ اصول کہ اللہ جب امتحان لیتا تو 2 قسم کے امتحان ہوتے ہیں، ایک عام مومن کا جسے عام نعمتیں ملنا، جنت ایک جیسی نہیں، جنت کے اندر اعلیٰ ترین نعمتیں بھی ہیں اور وہ معمولی نعمتیں بھی جو دنیا کی تو ہر نعمت سے لاکھوں گنا بڑی، مگر جنت کو جب دیکھیں گے تو وہاں پہ یہ معمولی لگتی ہے۔ اور یہ فرق رتبات کا فرق اعمال سے زیادہ آزمائش سے طے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ عمل کی وجہ سے فلاں کا عمل بہت اچھا ہے، فلاں کا عمل اچھا ہے، فلاں کا عمل کم اچھا، یہ فرسٹ ڈویژن، وہ سیکنڈ ڈویژن، یہ تھرڈ ڈویژن، تینوں پاس ہو گئے۔ لیکن روایتوں میں ہے کہ اس میں عمل کا اتنا دار و مدار نہیں ہے، اتنا نہیں، یہ زیادہ تر ہوتا ہے امتحان اور آزمائش۔ درجات جو اللہ بلند کرتا وہ عام طور پر اس لیے کہ امتحان اور آزمائش میں کون پورا اترا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی نمازوں کا جواب نہ ہو، لیکن جب اس سے امتحان لیا گیا کہ اپنی اولاد اپنے ہاتھ قربان کرو، اس کے قدم ذرا سے ڈگمگا جائے۔ ایک آدمی صرف واجب حد تک نمازیں پڑھتا ہے لیکن امتحان دینے کے لیے تیار رہتا۔ اور جملہ ہے کہ نہیں کہ جب میدان قیامت لوگ یہ دیکھیں کہ اللہ جن کا امتحان لیتا انہیں کتنا بڑا درجہ ملا، تو یہ رو رو کر کہیں گے کاش ہمارے گھر میں روزانہ ایک نئی مصیبت آیا کرتی۔ وہ لوگ جو دنیا سال میں اللہ ایک امتحان لے تو گھبرا جاتے ہیں کہ آخر ہر سال ہمارا امتحان لیا جاتا، قیامت کے دن کہیں گے کہ کاش ہر دن اور ہر گھڑی ہر گھنٹے میں ایک امتحان ہمارا لیا جاتا تاکہ ہم اس درجے اور رتبے کو حاصل کر لیں۔ مگر
امتحان کی تاریخ کے حوالے سے غالباً مکمل ترین امتحان انہی دو واقعات میں ہم کو ملتا ہے، یا مدینہ یا کربلا۔ میں نے خالی کربلا نہیں کہا، میں نے کہا یا مدینہ یا کربلا۔ کربلا 61 ہجری کے حوالے سے، مدینہ کسی بیوی کے پہلو شکستہ ہونے کے حوالے سے۔ وہ سارا امتحان بلکہ کربلا ربط ملتا ہے یہاں سے۔ آج یہاں پہ دروازہ نہ جلے تو مجال نہیں ہے کسی میں کہ کل وہاں خیمے میں آگ لگا۔ آج یہاں پر محسن شہید نہ ہو تو کل وہاں کوئی اصغر کے معصوم گلے میں 3 بھال کا تیر پیوست نہ کرے۔ آج محسن کی شہادت یہ سبب بن رہی ہے کل اصغر بھی شہید کر دیا جائے۔ آج اگر اس بیوی کے بدن پہ کوڑا نہ لگے تو کل سارے راستے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اس کی بیٹی زینب اور اس کا پوتا سجاد پشت پہ کوڑے کھاتے نہ جائیں۔ اطمینان ہے کہ جو مسلمان ایسے دروازے کو جلتا دیکھ سکتا ہے وہ خیمے کو جلتا بھی دیکھے گا، کوئی احتجاج نہیں کرے گا۔ جو 4 مہینے کے 4 مہینے یعنی پیدائش سے پہلے شکم مادر کے 4 مہینے کے بچے کا لاشا دیکھ لے اور اعتراض نہ کرے، اس کے لیے 6 مہینے کا لاشا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جو ایسے کوڑے پہ خاموش رہے، ہم شہزادی کی شہادت کی پہلی روایت کو معتبر مانیں یا دوسری، یہ طے شدہ بات کہ یہ جو تاریخیں ہیں جہاں آج منگل کے دن آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جب شہزادی کے زخم کی تکلیف بڑھ چکی تھی اور جب شہزادی اس قابل بھی نہ رہی کہ بغیر سہارے کے چند قدم چل سکے، جب شہزادی کو اپنی نمازیں تک بیٹھ کے پڑھنا پڑ رہی۔ میں اکثر کہتا ہوں اہل بیت کے مصائب کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری بھی وہی لیجئے جو اہل بیت کی تیار کرتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے یہاں آج دن میں کسی لائن میں زیادہ دیر کھڑا رہنا پڑا، اتنے تھک گئے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لی۔ اور اہل بیت کے گھرانے میں زندان شام میں بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی بیوی بیٹھ کے نماز پڑھے گی۔ چنانچہ اگر نماز شب جو ویسے ہی اجازت ہے کہ بیٹھ کے پڑھو وہ بھی بیٹھ کے پڑھی جائے تو سجاد حیرت کے ساتھ کہے پھوپھی اماں یہ کون سا دن آ گیا کہ آپ اور بیٹھ کے نماز ادا کر رہی۔ ان حالات اگر کوئی واجب نماز بیٹھ کے پڑھی جائے تو اندازہ کر لے وہ کتنا درد، وہ کتنی تکلیف، وہ کتنا دکھ ہوگا جس نے فاطمہ زہرا کو اب اس قابل بھی نہ رکھا کہ وہ واجب نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ واجب نماز اہل بیت اتنا اس دنیا سے غافل ہوتے ہیں کہ پاؤں سے تیر نکالو اس وقت پتہ نہیں چلتا۔ فاطمہ زہرا کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ آخری دنوں کی نمازیں بیٹھ کے پڑھی اور پھر اسی جملے پر آج کی اس مجلس کو اختتام تک پہنچا رہا ہوں جو آپ آئندہ ہفتے اسی ہفتے کے آخر میں تقریباً ہر اذا خانے میں سنیں گے کہ ایسا امتحان اس بی بی نے دیا کہ اور کوئی ماتم کرے تو سمجھ میں آ جائے، لیکن اگر کائنات کا مشکل کشا علی ابن ابی طالب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور اتنا ماتم میں یہ کیفیت ہو کہ چیخ کی آواز اتنی بلند ہو جائے کہ ادھر علی فاطمہ کو غسل دے اور ادھر زینب غسل خانے کے باہر کھڑی ہیں اور حیرت زدہ ہے آج میرا بابا چیخ چیخ کے کیوں رو رہا، ایسا چیخ کے روئے کہ دروازے کے باہر بیٹی کے کان تک کی آواز گئی اور جب دروازہ کھولا گیا اور کہا آؤ بچوں ماں کی آخری زیارت کر لو تو زینب اتنی حیرت زدہ جس نے اپنے مشکل کشا باپ کو ایسا ماتم کرتے کبھی نہ دیکھا کہ قریب آ کے کہا بابا پہلے تو یہ بتا دیجئے اماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ ارے کوئی مشکل کشا، اس لیے کہ فاطمہ کا محافظ ہے مشکل کشا، فاطمہ کا وارث ہے مشکل کشا، وارث و محافظ کے ہوتے ہوئے زہرا کو یہ امتحان دینا پڑا کہ مشکل کشا کو کہنا پڑا بیٹی زینب ادھر میں نے غسل کا پانی کمر پہ ڈالا اور آج اتنے دنوں بعد بھی کمر پر کوڑے کا نشان تازہ نظر آ رہا تھا۔ آئے رسول زادی زخمی کمر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی۔ اجرکم اللہ۔ پروردگارا تجھے فاطمہ زہرا کے مصائب اور فاطمہ کے اسی وارث و محافظ مشکل کشا کائنات علی ابن ابی طالب کے مصائب کا واسطہ، خاص اس مجلس میں شریک ہونے والوں اور اس کا انتظام کرنے والوں اور ہر مومن اور مومنہ
دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور دشمنان اہل بیت کی ہر شر اور ظلم سے محفوظ فرما۔ خداوندہ بانیان مجلس، حاضرین کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، خصوصاً جن مرحومین کے لیے آج ایصال ثواب اور سورہ فاتحہ کے التماس ہے، اور ہر مرحوم مومن اور مومنہ کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما۔ خداوندہ جس اسلام اور سیرت رسالت کے تحفظ کے لیے یہ قربانیاں دی گئی، ہمیں اس اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ آج چند ان واقعات کا تذکرہ کہ اللہ کے رسول نے کیسے اپنی امت کے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کی، پیغمبر کی محبت اور اہل بیت اطہار کی مشکل کشائی کا واسطہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم پوپٹ راؤ جی اور مرحوم غلام علی پوپٹ کے ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دوسرا سورہ فاتحہ مرحوم غلام علی رحمۃ اللہ کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور آخر میں ایک اور موقع حصول ثواب کا مرحوم جعفر علی جیوراج اور تمام مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً شہداء اور حالیہ واقعات کے شہداء، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔